مجھے عزت سے شادی کرنی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عمار کی بات ان سب کے سروں پر بم کی مانند گری تھی، جبکہ تحریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے منگیتر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اسے شادی سے انکار کر چکا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی چھوٹی بہن کو پسند کرتا ہے۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو عمار بیٹا؟ اس کی ماں پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عزت سے۔ اس کی بات پر تمام گھر والے حیران و پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ عزت خود پریشان سی تمام معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی بڑی بہن اور سوتیلی ماں کی خونخوار نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص کیوں اس کی زندگی مزید مشکل بنانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے سامنے سکون سے بیٹھے اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی، جس کی نگاہیں سب کی موجودگی میں بھی اس پر ٹکی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلستی جلدی سے وہاں سے اٹھ کر تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ سنو عزا، اچھی سی چائے بناؤ، عمار آیا ہے۔ اپنی بہن کی چہکتی ہوئی آواز پر اس کی رنگت بدلی تھی، لیکن اگلے پل وہ اپنے آپ پر قابو پا گئی تھی اور خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ دل ہی دل میں وہ دعا کرنے لگی کہ اس کا عمار سے سامنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اس کی عجیب سی نظریں اور عجیب سا انداز یاد کر کے اس کے وجود میں جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ پورا وقت وہیں کچن میں ہی کھڑی تھی، چائے ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ وہ اسی انتظار میں تھی کہ کسی طور وہ یہاں سے چلا جائے اور تب وہ باہر نکلے۔ اس نوجوان کی موجودگی میں وہ کسی صورت باہر نہیں جانا چاہتی تھی، جس کی نگاہوں کی عجیب سی تپش اسے جلا کے راکھ دیتی تھی۔ لیکن یہ کہاں ممکن تھا کہ وہ ان کے گھر آئے اور اس سے سامنے نہ ہو۔ وہ جتنا کوشش کرتی تھی اس سے دور رہنے کی، اس سے چھپنے کی، لیکن وہ ہر صورت کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیتا اس کے سامنے آنے کا۔ اب بھی جانے کسی بہانے سے وہ کچن میں آ دھمکا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے وہ مڑی تھی اور سامنے اسے پا کر وہ چونک گئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ بے بسی سے پیچھے موجود دروازے کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمے انداز میں پوچھنے لگی، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تم جانتی تھی نا کہ میں آ گیا ہوں، پھر بھی یہاں جان بوجھ کر چھپی ہوئی ہو تاکہ میرے سامنے نہ آنا پڑے۔ لیکن کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ عمار کی پورے اسرار انداز میں کہنے پر وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ بے بسی سے روحان سے انداز میں بولی۔ تم سے چاہتا ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہو؟ اس کے عجیب سے انداز میں کہتے ہی وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری آپ ہی کے ہونے والے شوہر ہیں۔ اس نے جیسے اسے یاد کروایا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ وہ بس ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن میرا دل تم سے محبت کرتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں پورے خاندان سے تمہاری خاطر لڑ جاؤں گا۔ مجھے بس تم سے تمہاری سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اپنا آپ میرے نام کر دو، مجھے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ میں نہیں کرتا تمہاری بہن سے محبت، یہ رشتہ سوائے بوجھ کے کچھ نہیں میرے لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی وہی باتیں اس کا دل دہلا رہی تھی، نظریں بار بار پیچھے دروازے پر جا رہی تھی۔ اگر کسی نے اس کی باتیں سن لی تو نہ جانے کیا قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچ کر ڈر رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، میری زندگی مشکل مت بنائیں، ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عاجزی سے کہتی تیزی سے بھاگ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عمار وہیں سلیب پر زور سے ہاتھ کا مکہ مارتے بس نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ عمار، پانی پی لیا؟ تبھی تحریم اندر داخل ہوئی تھی اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں پی لیا، وہ بیزاری سے کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ تحریم اس کے انداز پر فقر چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس پیاری سی سبز آنکھوں والی لڑکی نے اپنی بک کھولی تو اس میں رکھا تازہ گلاب دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالتے ہوئے نامحسوس انداز میں ہولے سے اس گلاب کو چوم لیا تھا اور پھر اپنے اس عمل پر خود ہی بلش کرتی مسکرا دی تھی۔ خیریت ہے؟ کلاس میں ایسی بھی کیا بات ہوئی جو آپ کی مسکراہٹ نہیں رک رہی؟ تبھی کلاس کا سب سے ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا اس کی سیٹ کے پاس آ کر سنجیدگی سے بولا، تو وہ سر اٹھائی سے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی ذہین بھی تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کلاس کا ہیڈ بوائے تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی اور بارروب انداز دیکھ کر کتنی ہی لڑکیاں بڑھتی تھیں، لیکن اس کی نہایت ہی سڑیل اور سنجیدہ نیچر کی وجہ سے سب بھی اس سے خار کھاتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات میں ڈسپلن اور رولز کی بات کرتا تھا۔ کچھ کلاس میں تو جل کر اسے پروفیسرز کا چمچہ کہتے تھے، کیونکہ وہ پوری یونٹ کے تمام اساتذہ کا فیورٹ تھا۔ باقی سب اب دل ہی دل میں
اس بیچاری لڑکی کے لیے افسوس کر رہے تھے جو کہ اس ہیڈ بوائے کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ یقیناً وہ اب اسے کلاس میں رہنے کی طور طریقے سکھائے گا اور شاید کسی پروفیسر کو بھی اس کی شکایت لگائے گا کہ محترمہ کلاس کے دوران ہنستی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کی موجودگی میں ہلکی سی سرگوشی بھی گونجتی تھی تو فوراً سے اس شخص کے سر پر ملک الموت کی طرح مسلط ہو جاتا تھا۔ پھر نہایت ہی چالاک اور ہوشیار تھا کہ کتنی ہی بار اسٹوڈنٹس نے اس کا مذاق بنانے کے لیے اس کے ساتھ پرینک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ اس کی کھڑوس نیچر کی وجہ سے کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر پوری کلاس کو یقین تھا کہ اس کے چہرے پر 24 گھنٹے 12 ہی بجے رہتے ہیں۔ بالکل ہی ایکسپریشن لیس فیس تھا اس کا۔ ہما وقت عجیب سرد و اسپاٹ سے تاثرات چھائے رہتے تھے اس کے حسین چہرے پر۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ زندگی میں کبھی مسکرائی ہی نہ ہو جیسے۔ تحریم نے سر نفی میں ہلا کر خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ باقی سب جو کہ اب تحریم کی انسلٹ کا ویٹ کر رہے تھے، اس کھڑوس نوجوان کے سر جھٹک کر خاموشی سے گزر جانے پر سب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے جو کہ بالکل ذرا سی بات پکڑ لیتا تھا، اور آج اس لڑکی کا انداز کتنی آسانی سے نظر انداز کر گیا تھا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر وہ بھی اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ وہ لڑکی خود بھی ایک نہایت ہی قابل اور ذہین طالب علم تھی جو کہ ہمیشہ اپنی پڑھائی کو سیریس لیتی تھی۔ اس لیے شاید اس لڑکے نے اگنور کر دیا تھا کیونکہ وہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں تھی، ورنہ اس شخص کے ایٹیٹیوڈ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ منسٹر کی بیٹی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ ایسے میں سبز رنگ آنکھوں والی لڑکی کا کلاس میں بلا وجہ مسکرانا اگنور کر دینا صرف اس لیے ہی ہو سکتا تھا کہ وہ باقی سب سے مختلف ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ورنہ یہ ان کی ٹیسٹ کی تیاری کا ٹائم تھا اور وہ ایسے ٹائم میں کسی طرح کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس سبز رنگ آنکھوں والی حسینہ نے لبوں پر آتی دل فریب مسکراہٹ سجائے کن اکھیوں سے ساتھ والی رو میں بیٹھے اس ہینڈسم ہیڈ بوائے کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی تھیں اور ان دونوں کو ہی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو کہ یہاں سب مخفی تھا۔ کوئی ان کہیں سی داستان، کوئی خوبصورت سا ساز، کوئی دلوں میں اتر جانے والا جذبہ۔ پروفیسر اندر آئے تو ان دونوں کی توجہ اب سامنے کی جانب مبذول ہو گئی تھی، لیکن دونوں کے دل اب بھی ایک ہی لے پر دھڑکتے جیسے انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھے۔ عزہ اور تحریم دونوں بہنیں تھیں۔ تحریم بڑی تھی، نہایت ہی شوق اور شرارتی مزاج کی ایک نخریلی سی لڑکی، جبکہ وہیں دوسری جانب عزہ نہایت ہی معصوم اور سادہ لوح لڑکی تھی۔ اس کی پوری زندگی بس کچن اور اس گھر کے گرد گھومتی تھی۔ وہ خاندان کی واحد لڑکی تھی جو کہ پورا دن گھر میں گزار دیتی تھی۔ اسے باہر جاتے ہوئے خوف آتا تھا۔ وہ بڑی ہی ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ ذرا سی چپکلی یا بلی دیکھ کر اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگتی تھیں۔ اگر اسے خاندان کی سب سے شریف و سادہ لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ نہ تو خاندان کی گیدرنگ میں شرکت کرتی تھی، نہ ہی اسے کبھی کوئی غلط بات یا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ایسی تھی جیسے اللہ میاں کی گائے ہوں۔ اسے بس پورا دن گھر کے کاموں کی فکر ہوتی تھی، جیسے اس کا پورا دن کچن اور کچن سے اپنے کمرے تک محدود تھا۔ گھر کے کاموں میں بہت ماہر اور سگھڑ تھی۔ تعلیم وہ مکمل نہیں کر پائی تھی، صرف ایف اے کیا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے رو دھو کر، اور اس کے بعد پھر ضد کر کے گھر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی بڑی بہن انگلش میں ایم فل کر رہی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں نہایت ہی ذہین اور ہونہار تھی۔ وہ نہایت ہی اسٹائلش اور ماڈرن سی لڑکی تھی، سوشل گیدرنگ اور ڈھیر ساری دوستوں کے بیچوں بیچ ہر وقت ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی۔ اپنے منگیتر عمار سے تحریم بے حد محبت کرتی تھی۔ عمار ان دونوں کا پھپھوزاد تھا۔ وہ خاندان کا سب سے ہونہار اور خوبصورت لڑکا مانا جاتا تھا، جس کا رشتہ تحریم کے ساتھ 5 سال پہلے طے ہوا تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے عمار کے تیور کچھ بدلے ہوئے سے لگتے تھے۔ وہ جیسے تحریم میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز ہمہ وقت عزہ ہوتی تھی، جبکہ عزہ اس کی اس اٹینشن سے گھبرا کر ہمیشہ اس سے چھپنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی وہ بری طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کا عجیب سا جنونی انداز اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، اور پھر اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ تحریم کو عمار کے عجیب و غریب رویے اور عزہ کے انداز سے ان دونوں پر شک ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات بات پر عزہ پر بگڑ جاتی تھی۔ وہ اسی وقت سے ڈرتی تھی جب تحریم کو سب کا علم ہوگا تو وہ جانے کیا قیامت کھڑی کرے گی۔ اسے علم تو نہیں ہوا تھا، لیکن شک ضرور ہو گیا تھا، اور اسی شک کی بنیاد پر اب وہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی۔ تحریم کے تیور دیکھ کر عزہ مزید خوف میں رہنے لگی تھی۔ تحریم اس کی سوتیلی بہن تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن اس کے ساتھ بس ٹھیک ہی تھی، نہ تو اس پر ظلم کرتی تھیں اور نہ ہی بہت زیادہ محبت سے پیش آتی تھیں۔ عزہ اچھے سے جانتی تھی کہ تحریم اپنے منگیتر سے کس قدر محبت کرتی ہے اور اسے لے کر کسی حد تک پوزیسو ہے،
لیکن اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ یہ سب تو عمار کر رہا تھا۔ اس نے تو کتنی کوشش کی تھی اسے کو خود سے دور کرنے کی، ہمیشہ اس سے بچنے کی۔ یہ تو عمار خود تھا جو کہ اسے لے کر جنونی ہو رہا تھا اور کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتا تھا۔ پہلے وہ صرف اسے خاموشی سے گھورتا تھا، جسے عصا اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اب وہ جہاں اسے دیکھتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا، اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا تھا، اسے بار بار اپنی محبت کا احساس دلاتا تھا، سب سے بڑھ کر اس سے شادی کی پیشکش۔ یہ سب اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تحریم تو شاید یہ جان کر اسے مار ڈالے گی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک طرف تحریم کا خوف تھا، دوسری طرف عمار کا، جس کی جنونیت اور جسارت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تحریم کا شک بھی آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ اب ہر وقت عمار کے آس پاس پھرتی تھی، اس ایک لمحہ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، جس پر وہ چڑھ کر اسے جھڑک دیتا، لیکن مجال ہے کہ جو اس ڈھیٹ لڑکی کو اس کی محبت میں کوئی فرق پڑتا ہو۔ وہ اب عمار کی نظروں کو محسوس کرنے لگی تھی، جو کہ ہر وقت عصا کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی، اور یہ دیکھ کر اسے عصا پر ہی غصہ آتا تھا جیسے یہ سب اس کا قصور ہو۔ وہ عمار سے بھی اس کی بے توجہی کا شکوہ کرتی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ اب تو وہ بات بات پر عصا پر بھڑک جاتی تھی۔ جب بھی عمران ان کے گھر آتا تو وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیج دیتی تھی، ساتھ ہدایت بھی کرتی تھی کہ وہ عمار کی موجودگی میں کسی صورت اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ معصوم اور ڈرپوک سے عصا خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، لیکن صرف اس کے چاہنے اور کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ عمار تھا جو کہ اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ وہ اس سب کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا اس سے بات کرنے کا، جس پر وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ اس شخص کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کی منگیتر اس کی بے قراریاں دیکھ کر شک کرنے لگی ہے۔ اس نے ڈر ہی نہیں تھا کہ اگر تحریم کو یا گھر میں کسی اور کو اس سب کے بارے میں معلوم ہو گیا تو قیامت آئے گی۔ اسے اپنے دل کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور اس کی یہ من مانی اور لاپرواہی اسے معصوم سی جان پر بڑی بھاری پڑتی تھی۔ وہ اس وقت بیک گارڈن میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکل کر یہاں گئی تھی تاکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اندر لاؤنج میں گھر کے بڑوں کے بیچ عمار اور تحریم کی شادی کی بات چل رہی تھی، اور وہ باہر کھڑی گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ یہ شادی ہو جاتی تو شاید اس کی جان اس شخص سے چھوٹ جاتی، یا پھر شاید وہ مزید مصیبت میں پھنس جاتی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی بہن سے منگنی کرنے کے بعد اب وہ اس شخص کے ساتھ پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کی منگیتر کی بہن ہے، اور اس کی منگیتر یا خاندان والے ان دونوں کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ظاہر ہے صرف اور صرف عصا کو ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا کہ اس نے اسے اپنے جال میں پھنسایا، اپنی بہن کے ہونے والے شوہر پر ڈوڑے ڈالے۔ یقیناً پورے خاندان میں اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جائے گا، لیکن وہ اس سب میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو وہ شخص تھا جو کہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سی محسوس کرتے وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ کیسی ہو میری جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ذرا جھک کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کے انداز پر خوف سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ یہاں پر مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ تم میری اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ تم جتنی مرضی کوششیں کر لو مجھ سے دور بھاگنے کی، لیکن مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ میں بہت جلد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ اس شخص کی باتوں پر وہ ایک بار پھر آنکھوں میں خوف لیے سامنے بیٹھے اس وجیح نوجوان کو دیکھنے لگی، جو کہ اس کی بہن کا مقدر تھا، لیکن جانے وہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ عمار، وہ ابھی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے آنے والی اپنی بہن کی آواز پر اپنی جگہ جم گئی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن یہاں پر اسے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ دیکھے۔ وہ یقیناً یہ برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی اس کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ تحریم کو اپنے سامنے دیکھتے اس کا چہرہ فاق ہوا تھا۔ تحریم کینہ تو اس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بولا تھا نا اوپر اپنے کمرے میں جاؤ، پھر یہاں رکنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اسے گھورتی ہوئی ارد گرد نظریں دوڑا رہی بولی تھی۔ پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے عمار کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو اس کا شک صحیح تھا، وہ اسی چڑیل کے پاس گیا تھا۔ تم کمرے میں چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عصا خوف سے زرد پڑتی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ تحریم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دانت پیس کر اب سامنے کی جانب کھڑے عمار کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ عمار،
یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر گھر والے اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں ہماری زندگی کا، اور تم ہو کہ یہاں لاپرواہ سے کھڑے ہو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا عمار کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو جیسے اس کی محبت کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ لاپرواہی سے منہ بگاڑے اس سے رخ موڑ کر اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ آخر ایک فیصلہ کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا تو تحریم بھی اندر آ گئی تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھ کر اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب وہ حسین نوجوان اس کے پاس سے گزرا۔ وہ چونکی تھی۔ ٹیبل پر ایک نوٹ دیکھتے ہوئے اس نے فوراً ارد گرد دیکھ کر وہ نوٹ اٹھایا تھا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھی تحریر پڑھ کر وہ لب دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سڑو سا ہیڈ بوائے اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آہستگی سے وہ نوٹ اپنے بیگ میں چھپا گئی تھی اور ایک بار پھر اپنے نوٹس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کچھ دیر ہی لکھ پائی تھی جب خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے کسی کو نہ پا کر بھی اس کے گال لال ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے چھپ چھپ کر دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر نوٹس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، لیکن وہ شخص ایسے حواسوں پر سوار ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھ پا رہی تھی۔ آخر کار گہرا سانس لے کر اٹھی تھی اور بک ریک کی جانب بڑھ گئی۔ مختلف کتابوں کو دیکھتے ہوئے اپنی مطلوبہ کتاب اس نے ریک سے نکالی تھی جب اس کتاب کے پیچھے سے اس حسین نوجوان کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں اچانک ہی چار ہوئی تھیں اور وہ دونوں ہی کچھ لمحوں کے لیے وہیں پر مبہوت سے ہو گئے تھے۔ اس حسین لڑکی کی دیوانہ وار نظریں خود پر جھمی دیکھ کر وہ زیادہ دیر اس کی نگاہوں میں جھانکتے جذبوں کا مقابلہ نہیں کر پائی تھی اور شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب شدت سے دھڑکتے دل کے مقام پر رکھ کر وہ رخ پھیر کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، لیکن اس حسین نوجوان کی نگاہوں نے دور تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔ وہ جلتے ہوئے لال گالوں کے ساتھ نیچے لائبریرین کے پاس بک ایشو کروانے آئی اور پھر لائبریری کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اسے سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، لیکن آنکھیں وہ محبت کا پیغام دے رہی تھی۔ ان میں جذبوں کی ایسی لپک تھی کہ وہ اس سبز آنکھیں والی لڑکی کے دل تک اتری تھی۔ وہ اگلے ہی پل رخ پھیر کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس حسین نوجوان کی نگاہیں اس کے دل میں اتھل پتھل مچا گئی تھی۔ اور پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان کی شادی طے ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد کی تاریخ رکھ لی گئی اور لاؤنج میں سب بڑے اس کی ڈسکشن کر رہے تھے جب عمار نے وہاں آ کر ان سب کو اپنے جملے سے ساکت کر دیا تھا۔ مجھے عزت سے شادی کرنی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عمار کی بات ان سب کے سروں پر بم کی مانند گری تھی۔ اس کی بات پر جہاں عزا، جسے اس کی پھپھو نے اوپر جاتے دیکھ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا، نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنا سر جھکایا تھا، وہیں اس کے پیچھے آتی تحریم بھی صدمے کی سی کیفیت میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے منگیتر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اسے شادی سے انکار کر چکا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی چھوٹی بہن کو پسند کرتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمار بیٹا؟ اس کی ماں پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف عزا سے۔ اس کی بات پر تمام گھر والے حیران اور پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ عزا خود پریشان سے تمام معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی بڑی بہن اور سوتیلی ماں کی خونخوار نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص کیوں اس کی زندگی مزید مشکل بنانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے سامنے سکون سے بیٹھے اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی، جس کی نگاہیں سب کی موجودگی میں بھی اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلستی جلدی سے وہاں سے اٹھ کر تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ماحول میں عجیب سی ٹینشن سے پھیل گئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے تمام معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں ایک عمار تھا جو کہ سب کا سکون برباد کر کے نہایت سکون سے بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ کسی کی حالت سے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب اس کے زیادہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ بات سب جانتے تھے، اس لیے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ تحریم بھی فوراً عزا کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی عزا کا بازو تو دبوچ لیا تھا۔ تو آخر تم نے اپنا اصل دکھا ہی دیا، ثابت کر دیا کہ تم میری سکی بہن نہیں ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بہن کو ڈستے ہوئے، میری ہی منگیتر پہ ڈورے ڈالتے ہوئے؟ تم جانتی تھی نا میں اسے محبت کرتی ہوں، تم کیسے ایسا کر سکتی ہو؟ تم کیسے مجھ سے میری محبت چھین سکتی ہو؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ عزا ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سب میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟
وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح عمار اس کا پیچھا چھوڑ دے، تو وہ خود اسی دن سے ڈرتی تھی، اور اب بھی اس سب خاندان والوں کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آپی، مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کہہ رہے، میرا یقین کریے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی اسی وقت جا کر سب کے سامنے انکار کرو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی، تم کبھی عمار سے شادی نہیں کر سکتی، ابھی اسی وقت سب کے سامنے جا کر یہ بات بتاؤ، تحریم جنونی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تو وہ اس کی اونچی آواز پر سہم کر معصومیت سے اسے دیکھ کر جلدی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ ایک بار پھر ایک گہرا سانس لے کر کانپتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں ابھی تک سب گھر والے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ عمار نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی ایک ہفتے بعد ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن تحریم کے بجائے عزا سے۔ عزا پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی، اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اتنی ہی معصوم سی بے ضرور سی تھی۔ وہ بیچاری تو عمار کے مطالبے سے خود ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اس لیے سب اسے کیا ہی کہتے، یہ تو عمار کا فیصلہ تھا، اس معصوم کا تو اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن تحریم نہ جانے کیوں اپنا غصہ اس پر اتار چکی تھی، شاید وہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس کے خواب وہ جانے کب سے دیکھتی آ رہی تھی، وہ اچانک سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ یہی نہیں، وہ اس کی چھوٹی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ بات اسے غم و غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ وہ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس کے ماں باپ نے کبھی اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، اس کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات پوری کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے اپنے حواس میں ہی نہ ہو۔ عزا کو وہاں دیکھ کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عمار اس کی جانب جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سب کی نظریں خود پر پا کر وہ بھولنے لگی تھی، آخر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، اسے کہنا کیا تھا؟ مجھے شادی نہیں کرنی عمار بھائی سے۔ اس کے لرزتے ہوئے معصوم سے انداز پر ان سب نے تعصب بھری نظروں سے اس معصوم کو دیکھتے ہوئے اب عمار کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہو کہ تم خود ہی دیکھ لو، وہ خود تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب کیا کرو گے؟ جبکہ عمار اس کی بات پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کی خاطر تمام خاندان والوں کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ کیا وہ اس کی محبت سے واقف نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی وہ کس حد تک اس کی محبت میں پاگل پھرے؟ پھر کیوں یہ سب کر کے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں سب تباہ کر دینے کا جنون تھا، جیسے اگر وہ نہ ملی تو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گا۔ عزا، صرف اور صرف بات میری ہے، میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، یہی میری محبت ہے، اور مجھے میری محبت نہ ملی تو سچ کہہ رہا ہوں میں کہ خود کو ختم کر لوں گا، یا تو عزا سے میری شادی ہوگی یا آپ لوگ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ گھر والے جو کہ عزا کے انکار کے بعد جذب بجذب سے نظر آ رہے تھے، عمار کی اس دھمکی پر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ماں باپ نے احتجاجی نظروں سے اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو دیکھا تھا، جو کہ نہایت سعادت مند فرما بردار تھا، اور آج اس لڑکی کی خاطر ہر حد پار کر دینے کی در پر تھا۔ اس کا اس قدر شدت بھرا جنونی انداز کب دیکھا تھا کسی نے؟ اسے تو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ ہی دیکھا گیا تھا۔ وہ پورے خاندان کا سب سے زیادہ باوقار اور سعادت مند لڑکا تھا، جو کہ اس وقت اس لڑکی کی خاطر مرنے بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا یہ انداز سب کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتی تحریم بھی اس کے مرنے کی بات پر تڑپ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن یہی حقیقت تھی کہ جس شخص کو اس نے خود سے زیادہ چاہا، جس کی دلہن بننے کی وہ خواب دیکھ رہی تھی، وہ اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ یہ سب باتیں اسے اذیت کی انتہا پر پہنچا گئی تھیں۔ عزا، جسے لگا تھا شادی سے انکار کر کے اس کی زندگی سکون میں آ جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں سب کچھ الٹ ہوتا دیکھ کر وہ ہنوک سی خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریم اب مزید وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی، وہ نم نگاہوں سے ستم گر کو دیکھتی روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عمار کی ماں نے بیٹی کی زندگی کی خاطر بے بس ہوتے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو وہ اسے چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائے۔
وہ یونیورسٹی کے پیچھے سنسان درختوں کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے درختی اونٹ میں بے چین سا کھڑا تھا۔ بار بار اپنی گھڑی پر نظریں دوڑاتا وہ پہلو بدل کر رہ جاتا۔ وہ مایوس ہو کر اب وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کا حسین چہرہ روبرو ہوا تھا۔ وہ وہیں ٹھہر گیا تھا اور ہر بار اسے دیکھ کر ایسے ہی ساکت ہو جاتا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہو۔ اس کی محبت بھری نگاہیں اس لڑکی کو خود پر رشک کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میری محبت قبول کر لی ہے؟ وہ سنجیدہ سا لڑکا آج بول ہی اٹھا تھا۔ وہ جو کہ ہمیشہ خاموشی رہتا تھا آج اس کے بے قراری کا عالم ہی الگ تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اس کی بات کا جواب نہیں دے پائی تھی، لیکن لبوں پر بھی بکھرتی وہ شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لیے مثبت جواب ثابت ہوئی تھی۔ میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنے کے لیے امی کو بھیجوں گا تمہارے گھر۔ شادی ہماری ڈگری ملنے کے بعد ہی ہوگی، لیکن تب تک کے لیے تم میرے نام سے جانی جاؤ گے تاکہ میرے دل کو قرار رہے۔ اس شخص کی باتوں پر وہ لال ہوتی مدھم سی مسکراہٹ لیے سر جھکا گئی تھی، اور پھر اس شخص نے اپنا وعدہ وفا کر دکھایا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ میری محبت ہمیشہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہے۔ میں تمہاری اس مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ حسین نوجوان اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما انداز میں بولا تھا، جس پر وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ کی محبت پر۔ اس کے شرمیلے سے انداز پر وہ جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی لڑک پن کی محبت تھی، لیکن اس کی ریزرو اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ان دونوں کی کبھی بن نہیں پائی تھی۔ وہ سدا کا سنجیدہ اور خاموش مزاج لڑکا اور وہ چلبلی سے شوق مسکراہٹ کی مالک لڑکی، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خاموش سا رہنے والا حسین لڑکا اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کر لے گا۔ اس نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ اس کے چہرے پر اسپاٹ سے سرد سے تاثرات دیکھے تھے، جنہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی جذبات یا احساسات بھی ہیں۔ لیکن جب اس نے اپنی محبت ظاہر کی تو اس کا محبت جتانے کا خاموش سا انداز بھی اس قدر پیارا اور دل فریب تھا کہ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی خود کو روک نہیں پائی اس سے محبت کرنے سے، اور خود بھی اس کی محبت میں ڈوب گئی۔ ان دونوں کی محبت ایک ہو گئی تھی۔ وہ حسین نوجوان تو اس سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ابھی صرف منگنی ہو، نکاح شادی کے وقت ہی صحیح لگتا ہے، جس پر اس حسین نوجوان نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے، اس بات سے انجان کہ آنے والے وقت میں ان کی محبت کو نظر لگنے والی ہے۔ تحریم آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سامنے اس حسین نوجوان کو اپنی بہن کے پہلو میں بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ آج ان کی مہندی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر آج سے 5 سال پہلے کا منظر چل رہا تھا، جب اس کے والد کا یہاں نیا ٹرانسفر ہوا تھا اور اس سے اپنا پرانا شہر اور دوستے وغیرہ سب چھوڑ کر اس نئے شہر میں اپنی باقی کی تعلیم جاری رکھنی تھی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ نئی جگہ، نئے لوگ، جانے وہ یہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اور تب اس شخص نے غیر محسوس انداز میں اس کے تمام خدشات اور خوف کو اپنی خاموش محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ وہ اور عمار دونوں کلاس فیلو تھے۔ خوش قسمتی سے دونوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا، لیکن اس نے ہمیشہ سے عمار کو نہایت ہی سنجیدہ اور ریزرو سا دیکھا تھا۔ وہ دونوں کزن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کے مزاج اور انداز میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اسی وجہ سے دونوں کی سلام دعا کے سوا کبھی کوئی جان پہچان نہیں ہو پائی تھی۔ لیکن یہاں آ کر اس نے عمار کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، جو کہ صرف اسی کے لیے تھا۔ وہ باقی سب کے لیے وہی سڑیل سا کھڑوس سا انسان تھا، ہر وقت کتابوں میں لگا رہنے والا، ڈسپلن اور رولز پر چلنے والا۔ اپنی کلاس کا ہیڈ بوائے عمار یوسف، جسے پوری کلاس ہی سڑیل انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند تھا۔ وہ ایسے نامحسوس انداز میں اس کی تمام پریشانیاں حل کر دیتا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ اور پھر اصل دھچکا تو اسے تب لگا جب اس نے اسے خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے اس سے محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کہنے کی ہمت نہیں کر پایا، اسی لیے خط کے ذریعے اس تک اپنی فیلنگز پہنچائیں، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ اسے اکثر اپنی کتابوں کے اندر گلاب کے پھول ملتے تھے، تو کبھی اپنے بیگ میں سے چاکلیٹس ملتی تھیں۔ وہ اکثر اسے محبت بھرے پیغامات بھیجتا تھا۔ ان دونوں کی جب نظریں ملتی تو عمار کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ہوتا، لیکن اس کی نظریں وہ جذبات بیان کرتی تھی جو وہ اپنے دل میں چھپائے رکھتا تھا۔ شروع میں تو اسے لگا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا یہ سنجیدہ سا کھڑوس شخص ایسے محبت بھرے پیغامات نہیں لکھ سکتا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے یقین ہونے لگا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی محبت پر گرفتار ہونے لگی۔
اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب اس نے اس کی محبت کو خاموشی سے قبول کیا تھا، اور اس نے اگلے ہی دن پھپھو کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ پھپھو تو نکاح کا کہہ کر گئی تھی کہ پڑھائی ختم ہونے پر رخصتی ہو جائے گی، لیکن وہ گھبرا گئی تھی۔ اتنی جلدی نکاح جیسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھجک کر پہلی بار اسے میسج کیا کہ وہ ابھی نکاح نہیں چاہتی، جس پر اس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نکاح کے بجائے منگنی رکھ لی۔ آج وہ باتیں سوچ کر اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ اس شخص کی محبت بدل گئی۔ اس نے کیوں ایسا کیا؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو اسے کیوں اپنی محبت میں مبتلا کیا؟ وہ خود تو اس محبت کی راہ پر نہیں چلی تھی، وہی تھا جس نے اسے اپنی محبت سے آگاہ کیا تھا اور اس کو اس راہ پر لایا تھا۔ پھر اب اسے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر وہ کیسے کسی اور کو چن سکتا ہے؟ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ ان کی محبت کو آخر کس کی نظر لگ گئی تھی؟ کوئی کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا کسی کی محبت یوں بھی بدل سکتی ہے؟ اسے آج افسوس ہو رہا تھا۔ اے کاش کہ وہ اس دن اسے نہ روکتی، اے کاش کہ ان دونوں کا نکاح ہو جاتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن شاید یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس شخص کو کسی اور کا ہوتے ہوئے جس نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے۔ وہ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھتی؟ اسے لگا وہ جی نہیں پائے گی، مر جائے گی۔ وہ شخص تو ایسے بدل گیا تھا جیسے کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کی ضد کے سامنے سب گھر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ آخر آج عزا اور اس کی مہندی تھی۔ وہ بس کچھ لمحے ہی باہر اپنی ماں کے کہنے پر رک پائی تھی، اور پھر وہ دل خراش منظر دیکھ کر وہ جیسے اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی عزا کے پہنوں میں مسکرا کر بیٹھا تھا، اسے لگا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی ہیں۔ جن محبت بھری نظروں سے کبھی اسے دیکھا کرتا تھا، آج وہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتے وہ جذبے جو کل تک اس کی ذات سے مشروط تھے، آج وہ کسی اور کے لیے تھے۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں، لگا دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ وہ یہ غم برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی محبت کا عادی کر بنا کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آج اسی کی بہن سے شادی کر رہا تھا۔ وہ کیسے نہ تڑپتی، کیسے نہ روتی؟ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اس کی چیخیں اس کمرے کی در و دیوار کے ہلا کر رکھ گئی تھیں۔ آج ان کی شادی تھی۔ وہ سنگ دل اپنی شادی پر بے حد ہی خوش تھا۔ سب لوگ ہی عجیب سے کشمکش کا شکار تھے۔ یوں اچانک صورتحال بدلنے کی وجہ سے وہاں کوئی بھی ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر تحریم کی حالت ایسی تھی کہ سب کو ہی افسوس ہو رہا تھا۔ عمار کی ماں اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے شرمندہ تھی۔ بھتیجے کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جس بیٹے نے اپنی پسند سے ضد کر کے تحریم سے رشتہ جوڑا تھا، وہ پھر یوں اچانک کیسے بدل گیا۔ اس کا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، لیکن وہ اب ایسا کر چکا تھا، اور اس کی ضد اور ہٹ دھرمی پر وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ تحریم کا کل اپنے کمرے میں بے ہوش ملی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور اس کی پھپھو کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ لیکن کیونکہ سب مہمانوں کو بلایا ہوا تھا، کل مہندی ہو چکی تھی، اس لیے اب شادی آگے نہیں کی جا سکتی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے پہلے ہی یوں آخری وقت میں دلہن کی تبدیل ہو جانے پر سب تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ عمار کی ماں تعصب سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جسے تحریم کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جو کہ اس کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ لوگ بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ نکاح کا وقت ہوا۔ ان دونوں کو فاصلہ رکھتے ہوئے صرف صوفے پر ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی صاحب تشریف لے آئے، جو کہ ایک بہت بڑے اور پہنچے ہوئے عالم تھے۔ عمار کے والد ان کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی، اس لیے اپنے بیٹے کے نکاح پر انہیں ہی مدعو کیا تھا۔ بیٹا، اپنا ہاتھ آگے کرو، یہ تعویذ ہے، یہ تمہیں ہر طرح کی برائیوں کی شر سے بچائے گا۔ اس میں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ ان کی بات پر عمار نے اپنا ہاتھ ان کے آگے بڑھایا تو انہوں نے وہ تعویذ اس کی کلائی میں باندھ دیا تھا۔ یہ ایک تعویذ دلہن کے بازو میں بھی باندھ دیجیے، اللہ پاک اس جوڑے کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان مولوی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ایک تعویذ عمار کے والد کو پکڑایا، جو کہ انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو دیا تاکہ وہ عزا کو پہنا دے۔ عزا نے بس وہ پیشکش کرنی چاہی، لیکن اس کی پھپھو نے اسے موقع دیے بغیر وہ تعویذ اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ عمار کو اچانک ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اپنا سر پکڑے وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ سب گھر والے تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے اور اسے فوراً اندر کمرے میں لے آئے۔ ڈاکٹر کو کال کی گئی، جبکہ عزا کو بھی اس کی ایک کزن بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ اندر لے گئی۔
کچھ ہی دیر بعد عمار کو ہوش آئے تو سب گھر والے اس کے گرد جمع تھے۔ عمار بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اس کی ماں پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، میں کہاں پر ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے خود پر نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا۔ اپنے وجود پر شیروانی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا میں کسی کی شادی پہ گیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے جیسے وہ پاگل ہو گیا۔ عمار کیا ہو گیا بیٹا؟ تمہاری ہی تو شادی تھی، تم نکاح کے وقت اچانک بے ہوش ہو گئے، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں اچانک کیا ہوا تھا؟ اس کے والد سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگے جبکہ وہ اپنے والد کی بات پر جھٹکا کھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا، میری شادی؟ وہ بے یقینی سے ایسے کہہ رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ہاں بیٹا، تمہاری اور عزہ کی شادی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اس کے والد اب اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اپنی والد کی بات پر وہ صدمے کی سی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا جیسے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ میری اور عزہ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری شادی تو تحریم سے ہونی تھی نا؟ اس کی بات پر سب واقعی اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، جبکہ کونے میں کھڑی عزہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ تحریم کہاں ہے بابا؟ کچھ پل تو اسے لگا کہ اس کے گھر والے اسے یقین مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اور سامنے عزہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس پر ادراک ہوا کہ یہ سب حقیقت ہے، اور یہ سوچ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا یہ سب کیا اور کیسے ہو رہا تھا، لیکن اسے صرف اور صرف اس وقت تحریم کی فکر تھی۔ اگر اس کی شادی اس سے ہو رہی تھی تو پھر تحریم کہاں تھی؟ یہ سوال اسے پاگل کر گیا تھا۔ عمار کے والد نے پریشان ہو کر تمام باتیں مولوی صاحب کے گوش گزار کر دی تو وہ بہت پریشان تھے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر، جس پر مولانا صاحب سب سمجھ گئے، اور ان کا انکشاف ان سب کو حیران کر گیا کہ یہ جان کر کہ عمار پر کالے جادو کا اثر تھا، جو کہ ان کے دیے گئے تعویذ کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور وہ جو سحر کے حصار میں تھا اب ہوش میں لوٹ آیا تھا، اور اس سحر میں جو کچھ اس نے کیا یا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ یہ خبر ان سب کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن عمار کی حالت، اس کا اچانک سے بدل جانا، اس کا بدلہ عجیب سا انداز اور رویہ سب واضح کرتا تھا مولانا صاحب کی بات بالکل سچ ہے۔ وہ یقیناً کسی سحر کے اثر میں تھا، لیکن اس کے ساتھ بھلا ایسا کون کر سکتا تھا؟ اور تب عمار کی ماں کا شک سب سے پہلے عزہ پر گیا، کیونکہ اس سحر میں وہ تحریم کو بھول کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ ناممکن سی بات تھی، ان کی بھتیجی بہت ہی معصوم سی تھی، وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن شک اسی پر جاتا تھا۔ اس کی تلاشی لینے پر انہیں اس کے گلے میں ایک تعویذ سا ملا تھا، جسے کھینچ کر وہ اپنے شوہر کو پکڑا گئی تھی تاکہ وہ مولانا صاحب سے پوچھ سکے کہ یہ کس قسم کا تعویذ ہے، جبکہ اس کے اچانک عمل پر عزہ ہڑبڑا کر کچھ نہیں کر پائی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب نے تصدیق کر دی کہ یہ تعویذ واقعی قالے عملیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کے گلے میں یہ تعویذ ہے، یقیناً اسی نے یہ جادو کیا ہے۔ سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی جو کہ ان سب کو ہی بے ضرر سی لگتی تھی، وہ اس قدر سازشی اور گھٹیا نکلے گی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے والد نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان جیسے نمازی پرہیز شخص کی بیٹی اس قدر غلیظ گناہ میں ملوث تھی۔ اپنے باپ کا تھپڑ کھا کر وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صرف اپنا حق حاصل کیا ہے۔ وہ تحریم سے حسد اور جلن میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، جس کے نتائج سے شاید وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے تحریم سے جلتی تھی، جسے سب پسند کرتے تھے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت، اور پھر ماں باپ کا پیار بھی زیادہ اسی کے حصے میں آتا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ماں تو اس کی سگی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کبھی اس پر ظلم نہیں کیا، اور باپ تو دونوں سے ہی محبت کرتا تھا۔ اب بھی بیمار بیٹی کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر اس کے ساتھ تھا نکاح کے لیے، لیکن وہ اپنی حسرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ پھر جب خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا اس کا ہمسفر بننے لگا تھا تو اس کی جلن کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اسے تباہ کرنا چاہتی تھی، اسے برباد کرنا چاہتی تھی، اور کچھ ہی عرصے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت صرف اور صرف عمار ہے۔ اگر وہ اسے عمار کو چھین لے تو پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست سے یہ کالے جادو کے تعویذ منگوائے تھے۔ اس کی دوست کی ماں یہ عملیات کرتی تھی، اور اس کے کہنے پر اس کی دوست نے اسے یہ تعویذ لا کر دیے تھے، جس سے عمار آہستہ آہستہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا، وہ اسے جان کر اپنے پیچھے لگاتی۔ تحریم کو بھی اس نے خود شک میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ تڑپ
یہ سوچ اس کا، اور پھر آخر میں اس کے پلان کے مطابق جب سب کچھ تحریم کے سامنے آیا تو وہ واقعی تڑپتی موت کے منہ میں جا پہنچی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں اس کی محبت کو اپنا بنا لیتی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس جادو سے عمار کو خود سے باندھ کر ساری زندگی کے لیے اپنا بنا کر رکھے گی، اور تحریم یا تو مر جائے گی یا پھر ساری زندگی اسے دیکھ کر تڑپے گی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور گناہ کے ذریعے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ گناہ کا انجام سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ عمار یہ سب جان کر پاگل ہوا تھا اور تحریم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس کی محبت اس وقت ہسپتال میں ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ جب تحریم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر وہ حسین نوجوان تڑپ تڑپ کر رویا تھا۔ تحریم پلیز اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تڑپتے ہوئے بولا لگا جیسے اسے کچھ ہوتا تو وہ بھی مر جائے گا۔ دوسری جانب تحریم کے والد نے غصے سے عزا کے پاگل پن پر اسے پاگل خانے میں بھیج دیا تھا، جس پر وہ چیختی چلاتی رہی تھی، لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ تحریم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پاس عمار کو بیٹھا دیکھا۔ اسے یہ سب اپنا خواب لگا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نیچے فرش پر بیٹھا اس کے بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے یہی ہسپتال میں دیوانوں کی طرح اس کے بیڈ سے لگا بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کو ان دونوں کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ ان دونوں محبت کرنے والوں کو اس حاسد کی کالی نظر لگ گئی تھی۔ تحریم میری جان، تمہیں ہوش آ گیا؟ عمار اسے دیکھ کر نم انداز میں بولا تھا، جس پر تحریم اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی اس شخص کا دھوکہ، لیکن جب گھر والوں سے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خود بھی تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کی بہن، اپنی بہن، اس سے نفرت و حسد میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ عمار نے وہی ہسپتال میں ہی اس سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ان کی محبت مزید کسی امتحان میں پڑے۔ ان دونوں کی محبت آخر بہت سے امتحانوں اور اذیتوں کے بعد پھر سے ایک ہو گئی تھی۔